اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں ایک بات انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ویڈیو ہے ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ریسرچ پروجیکٹس جو ہم نے کی ہو. اس لیے نہیں کہ انفارمیشن ان اویلیبل تھی, اس لیے کہ بالا صاحب ٹھاکرے کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ایڈمائر بھی کیا جاتا ہے. وہ انفلوئنشل بھی تھے, کنٹروورشل بھی تھے, ون آف دا موسٹ ڈبیٹڈ فگرس ان ماڈرن انڈین ہسٹری. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو ان کی پوری کہانی کو جانتے ہیں. آپ ان کو ایڈمائر کرتے ہوں, ان سے ڈس ایگری کرتے ہوں یا پہلی دفعہ ان کی کہانی سننے لگے ہوں. ہمارا گول انتہائی سمپل ہے, ٹو انڈرسٹینڈ دا مین, دا موومنٹ اینڈ دا سٹی دیٹ میڈ ہم. ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا اور پھر ڈیسائیڈ کیجیے گا کہ ہم سکسیزفل ہوئے یا نہیں ہوئے. 17 نومبر 2012 17 نومبر 2012 ممبئی جب صبح جاگ کے اٹھا تو ایک عجیب قسم کی خاموشی تھی. اس شہر میں اس سے پہلے بھی لوگوں کی اموات ہوئی تھی, مووی سٹارز, چیف منسٹرز, نیشنل لیڈرز, مگر اس دفعہ جو سڑکیں تھیں ممبئی کی وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی بھرنا شروع ہو گئی تھیں. یہ لوگ جو تھے وہ ورکنگ کلاس نیبرہڈ سے آئے تھے, یہ لوگ بزنس ڈسٹرکٹ سے آئے تھے, یہ لوگ فرام ولیجز اکراس مہاراشٹر سے آئے تھے. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں سیفرون فلیگس تھے یعنی بھگوا جھنڈے, کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں فوٹوگرافس تھیں اور کچھ لوگ صرف الوداع کہنے آئے تھے. جس شخص کا فیونرل تھا وہ پرائم منسٹر نہیں تھا انڈیا کا, وہ شخص کبھی چیف منسٹر بھی نہیں تھا مہاراشٹر کا, مگر کسی بھی الیکٹڈ لیڈر کے لیے انڈیا میں کم ہی ایسے فیونرلز ہوئے ہوں. ایک ایسا شخص جس سے بلیسنگ لینے آیا کرتے تھے پولیٹیشنز, ایک ایسا شخص جس کے گھر پہ فلم سٹارز آیا کرتے تھے, بزنس مین آیا کرتے تھے. سپورٹرز کے لیے وہ بالا صاحب تھے اور کرٹکس کے لیے وہ ڈینجرس تھے. مگر ایک بات سب مانتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ کبھی بھی ارریلیونٹ نہیں تھا. جب لاکھوں لوگ ان کا آخری سفر دیکھ رہے تھے تو جو باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل کارٹونسٹ سب سے طاقتور آدمی ممبئی کے اندر کیسے بن گیا. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. ممبئی, بامبے, مایا نگری. بال ٹھاکرے اس سے پہلے کہ بالا صاحب بنے ممبئی آلریڈی ایک ایکسٹراڈنری شہر تھا. انڈیپینڈنس کے بعد بامبے ایکسپلوڈڈ ود اپرچونٹی. فیکٹریز دن رات کام کرتی تھیں. جو پورٹ تھا ممبئی کا وہ کبھی بھی نہیں سوتا تھا. ٹیکسٹائل ملز کے اندر ہزاروں شاید لاکھوں لوگ کام کرتے تھے. پیسہ اس شہر کے اندر اتنی تیزی سے آتا تھا کہ پورا انڈیا حیران تھا. اور جہاں بھی اپرچونٹی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں بامبے کی طرف آئے. دے کیم فرام گجرات, تمل ناڈو, آندھرا پردیش, اتر پردیش, ایوری کارنر آف انڈیا. ہر جو ٹرین ممبئی کے باہر سے آتی تھی اس کے اندر ویوز اینڈ ویوز آف مائیگرنٹس ہوتے تھے جو کام کی تلاش میں آتے تھے. بہت سارے لوگوں کے لیے ممبئی جو تھا وہ صرف ایک شہر نہیں تھا, وہ ایک اسکیپ روٹ تھا جہاں پہ ایک غریب آدمی اپنے آپ کو جینٹل مین بنا سکتا ہے. مگر ہوا یہ کہ جو آنے والے لوگ تھے, جو مائیگرنٹس تھے, جہاں ان کو اپرچونٹی نظر آتی تھی, جو لوکل لوگ تھے مہاراشٹر اور بامبے کے رہنے والے لوگ, ان کو نظر آیا کہ یہ کمپٹیشن باہر سے آ رہا ہے. 1950s اور 1960s کے آتے آتے گروئنگ نمبر آف مراٹھی اسپیکرز فیلٹ انیزی. یعنی مہاراشٹر کے اندر رہنے والے جو سن آف دا سوئل تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ان کا اسٹیٹ تھا, ان کی زبان تھی, ان کا شہر تھا. یہ لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں, جو بیسٹ نوکریاں ہیں, یہ ان کو دی جا رہی ہیں. اب یہ پرسیپشن صحیح ہے یا غلط ہے اس کے اوپر آج تک بحث کی جا رہی ہے. بال کیشف ٹھاکرے 1926 میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے جو آلریڈی ڈیپلی انوالو تھی پبلک لائف کے اندر. ان کے والد پربودھکر ٹھاکرے آلریڈی رائٹر تھے, سوشل ریفارمر تھے اور ایڈوکیٹ تھے مراٹھی آئیڈینٹی کی. ان کے آئیڈیاز کو وائڈلی ڈسکس کیا جاتا تھا اکراس مہاراشٹر. ان کا بیٹا ایونچولی ایک موومنٹ سٹارٹ کرے گا جس کے اندر تھیم ہوگی زبان کی بھی, آئیڈینٹی کی بھی اور ریپرزنٹیشن کی بھی. شروع میں جو اس بچے کو لوگ جانتے تھے کوئی انیوژل بات نہیں تھی اس بچے کے بارے میں, کوئی ریولوشنری نہیں تھا, فریڈم فائٹر بھی نہیں تھا, فیمس پولیٹیشین بھی نہیں تھا, صرف ایک کارٹونسٹ تھا. اس کا کام صرف آبزرو کرنا تھا, اس کا کام صرف موک کرنا تھا. یعنی کمپلیکیٹڈ ایشوز کو ایک سنگل امیج کے اندر کیسے بنانا ہے یہ ہنر یہ بچہ جانتا تھا. بال ٹھاکرے نے کئی سال لگائے ان ایموشنز کو سمجھنے میں جو مہاراشٹر اور اس کے لوگوں کے اندر پل رہے تھے. ایونچولی انہوں نے دا فری پریس جرنل کو چھوڑ دیا مگر پالیٹکس کو نہیں چھوڑا. ایک پبلیکیشن نکالی بال ٹھاکرے نے جس کا نام تھا مارمک. ویسے دیکھنے میں مارمک ایک میگزین تھا مگر وہ ان ایشوز کے بارے میں بات کرتا تھا جس کے بارے میں باقی پبلیکیشنز نہیں کیا کرتی تھیں. مراٹھی نوکریاں, مراٹھی آئیڈینٹی, مراٹھی ریپرزنٹیشن. زبان جو تھی اس میگزین کی
انتہائی ڈائریکٹ تھی, میسج بڑا ہی سمپل تھا اور اس کی آڈینس بڑھنا شروع ہو گئی. ہوا یہ کہ جو پبلک پرسیپشن تھا اس وقت میں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اباؤٹ بال ڈھاکرے. لوگوں نے ان کو کارٹونسٹ کے طور پہ نہیں بلکہ ایک اسپوکس پرسن کے طور پہ سمجھنا شروع کر دیا. لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیے, لوگوں نے جو میٹنگز ہوا کرتی تھیں ان کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. مارمک کو چائے کے ڈھابوں سے لے کے دفتروں کے اندر ڈسکس کیا جاتا تھا. میگزین اب ایک صرف پبلیکیشن نہیں تھی, اب آہستہ آہستہ یہ میگزین ایک موومنٹ بنتی جا رہی تھی, ایک تحریک بنتی جا رہی تھی. بال ڈھاکرے کو یہ بات بہت ارلی سمجھ آ گئی جو زیادہ تر جرنلسٹ کو شاید کبھی بھی سمجھ نہیں آتی. اگر انف پیپل آر ولنگ ٹو لسن دین ایونچولی رائٹنگ از نو لانگر انف. آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی 19 جون 1966 آئیڈیا جو ہے وہ میگزین سے نکل کے ممبئی کی سڑکوں پہ آ گیا. بال ڈھاکرے نے اناؤنس کی کریشن آف اے نیو آرگنائزیشن, نام رکھا گیا شیو سینا, دی آرمی آف شیوا جی. میسج بڑا ہی کلیئر تھا, یہ جو موومنٹ ہے, یہ جو پارٹی ہے شیو سینا, یہ لڑے گی مراٹھی مانوس کے لیے. مراٹھی مانوس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے سن آف دا سوئل. اب جو آرڈنری مراٹھی اسپیکنگ انڈیویجول ہے اب یہ پارٹی اس کو ریپرزینٹ کرے گی. سپورٹرز کے لیے یہ بڑا ہی لانگ اوور ڈیو تھا کہ ان کی زبان اور ان کی آئیڈینٹی کے اوپر سیاست کی جائے. کرٹکس کے لیے ایک ڈینجرس پولیٹیکل آئیڈیا بلٹ اراؤنڈ آئیڈینٹی. 1966 کے اندر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کامنٹیٹرز کیا سوچ رہے ہیں, 1966 کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ کتنے لوگ اس میسج کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں. ہزاروں لوگ سن بھی رہے تھے, ہزاروں لوگ جوائن بھی کر رہے تھے, ہزاروں لوگ بال ڈھاکرے کے میسج کے اندر بلیو بھی کر رہے تھے, یقین کر رہے تھے. مگر جو چیز بال ڈھاکرے صاحب کو سمجھ آ گئی تھی شروع میں ہی وہ یہ تھی کہ اخبارات کے ذریعے آئیڈیاز ضرور سپریڈ ہوتے ہیں مگر آئیڈیاز طاقت نہیں ہوتے. طاقت جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے اندر ہوتی ہے, جمہور کے اندر ہوتی ہے. مارمک کے ذریعے ان کو ایک آڈینس تو مل گئی تھی مگر اب شیو سینا کو ایک فوج, ایک آرمی کی ضرورت تھی. آہستہ آہستہ ممبئی کے مختلف لوکیلٹیز کے اندر شیو سینا کے دفتر یعنی شاخہ نظر آنا شروع ہو گئے. انریمارکیبل سے دفتر, کچھ کرسیاں, ایک ڈیسک, کچھ پارٹی ورکر بیٹھے ہوئے, ایک تصویر لگی ہوئی ہے دیوار کے اوپر. مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے دفتر تھے یہ فاؤنڈیشن تھے ٹو دی شیو سیناز رائز, کیونکہ یہ ڈیزائن الیکشن لڑنے کے لیے نہیں تھے, یہ ڈیزائن اس لیے تھے کہ لوگوں کے اندر جو شیو سینا کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو مضبوط کیا جائے. آپ کا جھگڑا ہو گیا مالک مکان سے, لینڈ لارڈ سے اپنے, تو پھر آپ شیو سینا کے دفتر جائیں گے. اگر آپ کا کارپوریشن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, میونسپیلٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ شیو سینا کے دفتر جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جو بامبے کے لوگ تھے ان کے لیے جو شیو سینا کے ورکر تھے, جو سینک تھے, وہ امیڈیٹ ایکشن کو ریپرزینٹ کرتے تھے. کرٹکس کا خیال تھا کہ یہ انٹیمیڈیشن کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, فورس کے ذریعے, فیئر کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں مگر لوگوں کے لیے ایزی ایکسیس تھا ٹو سروسز. اب یہ موومنٹ آہستہ آہستہ گرو کری تھی مگر شروع کے دنوں کے اندر شیو سینا کی جو کنٹروورشل کیمپینز تھیں وہ فوکس کرتی تھیں امپلائمنٹ کے اوپر, نوکریوں کے اوپر اور مائیگریشن کے اوپر جو باہر سے آ رہی تھی, یعنی انڈیا کے دوسرے علاقوں سے ممبئی میں ہو رہی تھی. نعرے لگ رہے تھے کہ مراٹھی بولنے والے لوگوں کو پش اسائڈ کیا جا رہا ہے ان کے اپنے شہر کے اندر, پرٹیکولرلی وہ لوگ جو ساؤتھ انڈین کمیونٹی سے آ رہے تھے, جو وائٹ کالر سیکٹرز میں زیادہ جن کی ریپرزنٹیشن تھی, ان کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا. لیٹ 1960s میں شیو سینا کے ایکٹیوسٹ نے ٹارگٹ کیا جی ساؤتھ انڈین اونڈ بزنسز کو. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ سمبلائز کرتے ہیں گروئنگ انفلوئنس آف آؤٹ سائڈرز ان بامبے. نیوز پیپر ویسے ان دنوں میں بھی شروع میں بھی کور کیا کرتے تھے ان انسیڈنٹس کو, کرٹکس ان کو کنڈیم کیا کرتے تھے, سپورٹرز ان کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اب پہلی دفعہ 1960s میں انڈیا کے باقی اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ یہ نام سن رہے تھے کہ مہاراشٹرا کے اندر ایک پارٹی ہے جس کا نام شیو سینا ہے اور جس کا لیڈر بال ٹھاکرے ہے. بال ٹھاکرے صاحب کو یہ بات بہت ارلی سمجھ آ گئی کہ کنٹروورسی ہو یا تعریف کی جائے, خبر بنتی ہے. خبر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے, آرگنائزیشن جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی گئی, کانفیڈنس بھی بڑھتا گیا. ہر کانفنٹریشن جو صرف شیو سینا کی ہوتی تھی اس سے ہیڈ لائنز لگتی تھیں اخبارات میں اکراس انڈیا. جو لوگ بالا صاحب کو جانتے تھے یا ان سے ملاقات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بالا صاحب کمرے کے اندر بیٹھے ہوں تو وہ کمرے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ انتہائی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. حاضر جواب مذاق بھی کر لیتے تھے, طنز بہت زیادہ کرتے تھے
اور آڈینس کو ریڈ کرنے میں، کسی شخص کے چہرے کو پڑھنے میں 1 سیکنڈ لگاتے تھے. جو پیٹرن ہوتا ہے نا لوگوں کی نظروں کے اندر، لوگوں کے چہروں کے اندر، غرور، احساس محرومی، غصہ، ڈر، اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. جرنلسٹ جو تھے وہ لکھتے ہیں کہ ان کا انٹرویو کرنا جو ہے وہ انتہائی انپریڈکٹیبل ایکسپیرینس ہوتا تھا. کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک وقت وہ بات کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور اچانک کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اگلے دن پورے انڈیا کے اندر ہیڈ لائنز کے طور پہ شائع ہو. کرٹکس کا خیال تھا کہ جی وہ ریٹلیس ہیں. دونوں سائڈیں جو ہیں، کرٹکس اور ان کے سپورٹرز، ایک چیز کو اگری کرتے تھے کہ بالا صاحب عوام کی اٹینشن، عوام کی جو نبض ہے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. سپورٹرز جو ہیں وہ اب ان کے بارے میں پولیٹیشین کی طرح کی بات نہیں کیا کرتے تھے، وہ ان کو اب اپنا لیڈر مانتے تھے. بال ٹھاکرے بیکیم بالا صاحب ٹھاکرے، اے ٹائٹل آف رسپیکٹ، اے ٹائٹل آف افیکشن. بہت سے سپورٹر کے لیے اب وہ لارجر دین پولیٹکس ہو گئے تھے. جیسے جیسے شیو سینا ایکسپینڈ کری تھی اپنی آئیڈینٹی پولیٹکس، ایک اور جنگ چل رہی تھی ممبئی، بامبے کے اندر، ایک شہر جس کے اندر بہت سارے ورکرز، لیبر کام کیا کرتی تھی. کمیونسٹ ٹریڈ یونینز ایکسرسائز کرتی تھی انارمس انفلوئنس. بہت بڑے شہر کے حصے کے اوپر جو راج تھا اس زمانے کے اندر وہ تھا لیبر یونینز کا، فیکٹریز، ملز، لیبر آرگنائزیشنز. موومنٹ تھی، اس نے اب اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ایز دی آلٹرنیٹ فورس. جو کانسیکوینسز تھے انارمس تھے اس کے. ینگ مراٹھی ورکرز جن کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تیزی سے انہوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا شیو سینا کو. اب ہو یہ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، اس کے دفتر تھے، مگر اس کا جو انفلوئنس تھا سڑکوں پہ ممبئی کی تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا. جو لوگ ان کو پسند نہیں بھی کرتے تھے وہ اس بات سے اگری کرتے تھے کہ بال ٹھاکرے از دا موسٹ پاورفل مین ان ممبئی. اس کے بعد جو ڈیفائننگ سمبل آف دا موومنٹ ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا، اے ٹائیگر، شیر، اگریسو، فیئرلیس، ریڈی ٹو اٹیک. شیو سینا کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وہ لوگوں کو ایسے نظر آئے کہ انتہائی طاقتور اگریسو آرگنائزیشن ہے. جو مہاراشٹرا کے اندر لوگ رہا کرتے تھے مراٹھی بولنے والے، ان کے لیے یہ بڑا ہی ایڈمائریبل امیج تھا. کرٹکس ویسے اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. آہستہ آہستہ یہ جو سمبل ہے ٹائیگر کا، یہ پوری انڈیا کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا، لوگ اس کو پہچاننا شروع ہو گیا. اور اس سمبل کے سینٹر میں، اس پولیٹیکل موومنٹ کے سینٹر میں کھڑے ہوئے تھے بالا صاحب، ہاتھ میں سگار، آنکھوں کے اوپر کالے چشمے. ایک ایسا شخص جو پولیٹیشین کم اور ایک سمبل زیادہ لگتا تھا. 1980s میں ایک ایسی موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی مراٹھی آئیڈینٹی کے آس پاس، مراٹھی زبان کے آس پاس، اب وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی. بالا صاحب نے ڈسکور یہ کر لیا کہ زبان سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جمع کر سکتی ہے وہ مذہب ہے. اور یہ جو مذہب کارڈ ہے اس کو استعمال کرنے سے جو بال ٹھاکرے کا امیج تھا انڈین سیاست کے اندر کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو گیا. اور یہ جو جنگ تھی ممبئی کی اور یہ جو جنگ تھی مہاراشٹرا کی، یہ صرف نوکریوں کے بارے میں نہیں تھی، زبان کے بارے میں نہیں تھی، مائیگریشن کے بارے میں نہیں تھی. یہ جنگ تھی اس شہر کے اپنے نام کے بارے میں. 1990s تک آتے آتے بال ٹھاکرے کی موومنٹ تقریباً 20 سال 22 ڈیکیڈز پرانی ہو گئی تھی. سوال اب یہ نہیں تھا کہ شیو سینا میٹر کرتی ہے کہ نہیں، سوال یہ تھا کہ طاقت کتنی ہے ان کے پاس. سب سے زیادہ ویزیبل جیت بال ٹھاکرے کی بڑی سمپل تھی، صرف ایک نام. جنریشن سے یہ جو شہر تھا اس کو دنیا جانتی تھی بامبے کے نام سے. یہ جو نام تھا بامبے، یہ نقشوں کے اوپر بھی تھا، دنیا بھی اس شہر کو بامبے کہا کرتی تھی. مگر مراٹھی لوگوں کے لیے بامبے جو تھا وہ ان کی کلونیل انہیریٹنس تھی. ایک ایسا شہر جس کی لوکل آئیڈینٹی، مراٹھی آئیڈینٹی اوور شیڈو ہو گئی تھی بائی آؤٹ سائڈ انفلوئنسز. آلٹرنیٹو کیا تھا؟ ممبئی. ایک ایسا نام جو کنیکٹڈ تھا ٹو دی گاڈیس ممبا دیوی. ایک ایسا نام جو مراٹھی لوگ سمجھا کرتے تھے کہ ان کی روٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کئی سالوں یہ ڈیبیٹ چلتی رہی. فائنلی 1995 کے اندر شیو سینا بی جے پی الائنس کمز ٹو پاور ان مہاراشٹرا. بامبے آفیشلی بیکمز ممبئی. جہاں سپورٹر سیلیبریٹ کر رہے تھے اس نام کی تبدیلی کو، کرٹکس کہہ رہے تھے کہ یہ خالی سمبلزم ہے، پاپولسٹ پولیٹکس ہے. مگر یہ بات کلیئر تھی کہ بال ٹھاکرے کی جو موومنٹ تھی اس نے انڈیا کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ پیسے والے شہر کا نام تبدیل کر دیا. 1995 کا الیکشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پہلی دفعہ شیو سینا اور بی جے پی الائنس نے گورنمنٹ فارم کی مہاراشٹر میں. مگر جو انتہائی انٹرسٹنگ بات تھی اس الیکشن کی اور انیوژل بھی تھی، لوگوں کا خیال تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد بال ٹھاکرے بنیں گے چیف منسٹر مہاراشٹر کے. مطلب وہ آسانی سے بن سکتے تھے، ان کی پارٹی گورنمنٹ کے اندر تھی.
इंस्टेड ही स्टेड आउट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. मनमोहर जोशी को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर, लेटर नारायण राणे. ये जो दफ्तर थे बड़े बड़े, ऊंची ऊंची कुर्सियाँ जो थी, ये दूसरों के लिए थी. मगर महाराष्ट्र के अंदर ये लोग बिलीव करते थे कि सेंटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो कहीं और है, और उस सेंटर ऑफ अथॉरिटी का नाम था मतोश्री, यानी बाल ठाकरे की रेजिडेंस. बड़े बड़े नेशनल पॉलिटिशियन आया करते थे, पार्टी लीडर आया करते थे, जर्नलिस्ट बाहर बैठा करते थे कि कोई स्टेटमेंट उनको मिल जाए. सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ उनकी झलक देखने के लिए बाहर जमा हुआ करते थे. ऐसा ऐसा एक फ्रेज एंटर होना शुरू हो गया इंडियन पॉलिटिकल डिस्कशन के अंदर, रिमोट कंट्रोल. क्रिटिक्स के हिसाब से एक एक्यूजेशन थी. सपोर्टर्स का ख्याल था कि एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट. आइडिया बड़ा सिंपल था कि जो हुकूमत है वो एक बिल्डिंग में बैठती है मुंबई के अंदर, मगर जो ताकत है वो मतोश्री है. अब ये परसेप्शन सही था या गलत था, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, मगर परसेप्शन अगर ज़्यादातर लोग उसमें बिलीव करते हों तो सबसे ताकतवर चीज़ है. मिड 1990s तक आते आते बाला साहब was very very powerful, most influential man in महाराष्ट्र, जिसके अपने पास कोई हाईएस्ट ऑफिस नहीं था. इंतहाई अनयूजुअल बात थी ये. पूरी दुनिया की अगर आप तारीख देखें पावरफुल लोगों की, तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन तीनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं. बाल ठाकरे इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड ऑल थ्री. मतोश्री जो है वो सिर्फ रेजिडेंस नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा था. प्रॉब्लम ये था कि जो सपोर्टर थे उनका ख्याल था कि भाई इज़्ज़त दी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है. क्रिटिक्स का ख्याल था कि डर की वजह से शिवसेना का इन्फ्लुएंस है, बाला साहब ठाकरे का इन्फ्लुएंस है. और ये जो मुंबई की और शिवसेना की और बाला साहब की कहानी है, ये जो रिलेशनशिप थी ये सबसे ज़्यादा विजिबल थी बॉलीवुड के अंदर, यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई की, हमेशा से उसके पास इन्फ्लुएंस था, पैसा था, फेम था, विजिबिलिटी थी. मगर अब जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के करता धरता थे, जो ऑपरेट करते थे उस शहर के अंदर, जिसका कंट्रोल बाला साहब के पास था, तो हुआ ये कि इन लोगों के लिए कभी कभी ये जो रिलेशनशिप थी शिवसेना से और बाला साहब ठाकरे से, ये कभी कभी दोस्ताना थी, फ्रेंडली थी. मेरे जीवन में कई बार बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे मुझ पर, और हर बार जब ऐसा हो तो बाला साहब मुझे फ़ोन करते थे, बस अब घबराने की बात नहीं है, और जब तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ. कभी कभी टेंस थी और कभी कभी एक साथ दोनों चीज़ें थी. जब मैं एयरपोर्ट पे आया कि मेरी बहुत मुलाकात है बाला साहब से, बट हमने कभी आइडियोलॉजिकल डिस्कशन नहीं किया है. बहुत ग्रेशियस हैं, और मैं ये भी कहूँगा, और लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ऐसी तारीफ कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम कम हो. नहीं, आई थिंक दे बीन वेरी वेरी ग्रेशियस टू मी एवरी टाइम. 1993 में बॉम्बे के अंदर बॉम्बिंग्स हुई, लीगल केसेस बने, स्पेशली संजय दत्त के ऊपर. संजय दत्त जो है वो बाला साहब के पास गए सपोर्ट के लिए. ये जो इमेज है ये इंतहाई रिमार्केबल था. ये पूरे इंडिया के अखबारात ने, बल्कि सारी दुनिया के अखबारात ने कैरी किया कि एक मेजर फिल्म फैमिली, संजय दत्त, उनके वालिद सुनील दत्त, बैठे हुए एक पॉलिटिकल लीडर के पास हाथ जोड़ के कि हमारी मदद की जाए. ये रिवील ये करती है कि कितनी डीप कनेक्शन थे पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान. अगर बॉलीवुड डेमोन्स्ट्रेट करता था कल्चरल इन्फ्लुएंस बाल ठाकरे का, तो क्रिकेट डेमोन्स्ट्रेट करता था उनकी एबिलिटी टू शेप नेशनल इमोशंस. बहुत सारे इंडियन, बल्कि शायद तमाम इंडियन पाकिस्तानीज़ के लिए क्रिकेट जो है सिर्फ एक गेम नहीं है, एक तारीख़ है, एक प्राइड है, कंपटीशन है, मेमोरी है. बाला साहब ठाकरे अंडरस्टूड दैट वेरी वेल. उनको ये समझ आ गई कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट मैच होता है, इट कुड बिकम अ पॉलिटिकल इवेंट, इससे पहले कि एक बॉल भी फेंकी जाए. 1991 में शिवसेना के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने मुंबई के जो वानखेड़े स्टेडियम है उसकी पिच को खोद दिया ताकि वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो सके. मैसेज ये था कि जी पेट्रियाटिज़म जो है वो क्रिकेट या गेम से पहले होगी. मगर इंडिया के अंदर जो दिल्ली में लोग बैठे हुए थे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उनका ख्याल था कि ये वैंडलिज्म है. अब वानखेड़े की इस पिच को खोदे हुए कई साल हो गए, मगर अब ये जो सिंबलिज्म है, ये जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है हमें नज़र आती है. बाला साहब ठाकरे ने डेमोन्स्ट्रेट किया बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया में जो सिंबॉलिक बैटल ग्राउंड्स हैं वो है कौन से, और हर सिंबॉलिक जंग को सियासत के अंदर कैसे तब्दील किया जा सकता है. मगर उसको आप अच्छे लगते थे. मैं बाल ठाकरे का नाम लेना चाहता हूँ. मगर रियलिटी में जब उनसे मुलाकात हुई सारी कुछ, यानी कि इतना अच्छा बंदा कि मैं बता नहीं सकता. ये भी कहा कि यार पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता है ना. क्रिकेट जो है वो रिप्रेजेंट करती थी नेशनल राइवलरी, मगर एक और दुनिया थी जो इंतहाई डार्क थी मुंबई के अंदर, और वो दुनिया थी अंडरवर्ल्ड की दुनिया. मुंबई 1980s 1990s मिथिकल अंडरवर्ल्ड का ज़माना.
कैपिटल ऑफ फाइनेंस एंड सिनेमा। ऑल्सो इंडिया के अंदर जो सबसे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका भी गढ़ बॉम्बे या मुंबई हुआ करता था। गैंगस्टर्स जो थे वो लेजेंड्स थे बॉम्बे में। पुलिस ऑफिसर्स जो थे उनको सेलिब्रेट किया जाता था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे उनका नाम हर बच्चा बच्चा जानता था। और इन तमाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड के अंदर जो नाम थे, वन नेम बिकम्स लार्जर देन द रेस्ट, दाऊद इब्राहिम। इंडियंस के लिए दाऊद इब्राहिम सिंबलाइज करता है ऑर्गेनाइज क्राइम ऑन अ नेशनल स्केल। मगर कॉम्प्लेक्स स्टोरी है मुंबई के अंडरवर्ल्ड की और एक सिंगल कहानी नहीं है। एक जंग का मैदान है और उस जंग के मैदान में एक और फिगर भी था, उसका नाम था अरुण गौली। दाऊद की पर्सनैलिटी से हट के अरुण गौली का जो पब्लिक इमेज था वो टाइड था लोकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ। कई जगह पे बाल ठाकरे साहब ने ओपनली प्रोजेक्ट किया एज द लोकल काउंटरवेट टू दाऊद इब्राहिम। एक जगह पे पब्लिकली बाल ठाकरे साहब ने ये ऐलान किया कि अगर उनके पास दाऊद है भाई तो हमारे पास गौली है डैडी। सपोर्टर्स का ये ख्याल था कि ये लोकल इंटरेस्ट को डिफेंड करें बाल ठाकरे, और क्रिटिक्स का ख्याल था कि ये गैंगस्टर को पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर शामिल कर रहे हैं। आइदर वे ये जो रिमार्क था उनका काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। 1990s का जो एटमॉस्फेयर था मुंबई का, ये रिमार्क उसको बड़ा ही अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है क्योंकि शहर तब्दील हो रहा था। पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, क्राइम, सिनेमा, पब्लिक लाइफ जो है वो आपस में जुड़ती घुटती मिटती जा रही थी। अब 1990s के एंड तक आते थे। बाल ठाकरे साहब का जो इन्फ्लुएंस था वो कन्वर्जेशंस में था, पॉलिटिक्स की भी, कल्चर की भी, क्रिकेट की भी, आइडेंटिटी की भी, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के बारे में भी अगर बात करनी होती थी उसके अंदर भी बाल ठाकरे साहब का नाम आता था। चंद ही लीडर, शायद एक आधा लीडर ही हो इंडिया के अंदर जिसने अकुमुलेट किया हो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अक्रॉस सो मैनी डिफरेंट अरीनाज एट द सेम टाइम। रीजनल पॉलिटिशियन से अब ज़्यादा बड़े हो गए थे, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड कंट्रोवर्शियल फिगर्स इन द कंट्री। अब सवाल एंड ऑफ 1990s के अंदर ये था कि बाला साहब ठाकरे बनते क्या जा रहे थे। सवाल ये भी था कि उनके सपोर्टर्स का क्या ख्याल है कि वो कितने बड़े लीडर बन चुके हैं। 6 दिसंबर 1992 एक हजूम जमा होता है अयोध्या में। शाम तक बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। ये जो डेमोलिशन थी बाबरी मस्जिद की, ये शॉक वेव्स पूरी इंडिया के अंदर फैल जाती हैं। तमाम टेलीविज़न चैनल इनको कवर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन हेडलाइंस लग रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट कर रही हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस रिएक्ट कर रही हैं, आम जो शहरी हैं इंडिया के वो रिएक्ट कर रहे हैं। हर शहर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टेंशन फैली जा रही है। मुंबई इज़ वन ऑफ देम। पहले लोगों का ख्याल था कि मुंबई जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा इस शॉक को। मुंबई के अंदर इससे पहले भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था, मगर उसके बाद वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मुंबई लिखा गया। वायलेंस इरप्टेड। वो लोकेलिटीज़ जो कई दिहाइयों से एक साथ रह रही थी अब वो डिवाइड हो गई थी डर से। दुकानों को जला दिया गया, घरों को तोड़ फोड़ दिया गया, जिंदगियों को ख़त्म कर दिया गया। फैमिलीज जो एक लोकेलिटी के अंदर सालों से रह रही थी उनको वहाँ से निकाल दिया गया। बहुत सारे रेजिडेंट्स जो थे शहर के, उनका ये ख्याल था कि जो अमन है शहर का इस तरह कभी भी ख़राब नहीं हुआ। राइट्स ऑफ 1992, राइट्स ऑफ 1993 के जो ज़ख्म हैं वो आज तक नज़र आते हैं। और इन राइट्स के बाद जो बाल ठाकरे साहब का इमेज था वो लोगों की नज़र में तब्दील हो गया। क्रिटिक्स जो हैं वो सेंट्रल आर्गूमेंट आज तक देते हैं इस ज़माने के कि बाल साहब ठाकरे एक इंतहाई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर थे। बहुत साल कमीशन बने, रिपोर्ट्स आई, जर्नलिस्ट ने लिखा, हिस्टोरियंस डिबेट करते रहे कि उनका क्या रोल था, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था ड्यूरिंग दीज राइट्स। उनका जो नाम है वो रिपीटेडली इन डिस्कशंस के अंदर, इन रिपोर्ट्स के अंदर शाया किया जाता है। जो उनके सपोर्टर्स थे उनके लिए कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि ये जो वक्त था 92 और 93 के राइट्स का, कम्यूनल टेंशन्स बॉम्बे के अंदर काफ़ी अरसे से बढ़ रही थी। उनका एक ख्याल था कि ये जो सर्कमस्टांसेस थे बाबरी मस्जिद के, शिवसेना ने या बाल ठाकरे साहब ने क्रिएट नहीं किए थे, मगर जब ये मुंबई के ऊपर मसला आया कम्यूनल राइट्स का तो उन्होंने सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड किया। यानी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया। ये जो डिसएग्रीमेंट है ये प्रोफाउंड है और ये डिसएग्रीमेंट शायद आज तक ख़त्म नहीं हुआ। जब भी आज आप इंडिया में बाल ठाकरे साहब के बारे में बात करें, डिस्कशन होती है, तो ये 92-93 राइट्स के बारे में ज़रूर जिक्र होता है। हर शख्स आज भी इस बारे में एग्री नहीं करता, मगर जो क्रिटिक्स थे बाल ठाकरे साहब के वो इन राइट्स के बाद ज़्यादा वोकल हो गए।
مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی. جو مراٹھی آئیڈینٹی کے نام کے اوپر ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اب وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی. بال ٹھاکرے 1990 تک آتے آتے اب صرف ایک مراٹھی لیڈر نہیں رہے تھے, وہ ایک ہندو نیشنلسٹ لیڈر بنتے جا رہے تھے. اور اس ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ان کو ایک اور ٹائٹل دیا گیا اور وہ تھا ہندو ہردے سمراٹ, یعنی ایمپرر آف ہندو ہارٹس. سپورٹرز جو ہیں وہ بڑی پرائیڈ کے ساتھ یہ لقب استعمال کیا کرتے تھے ان کے لیے. کرٹکس کے لیے ایویڈنس تھی کہ پولیٹکس انڈیا کے اندر اب مذہبی بنتی جا رہی ہے. مطلب یہ تھا کہ اب جو شیو سینا اور بال ٹھاکرے صاحب کی جو پرسنالٹی تھی وہ مہاراشٹر سے نکل کے اب نیشنل انڈین پولیٹکس کے اندر داخل ہو رہی تھی. جو الائنس تھا شیو سینا اور بی جے پی کا وہ ایکسلریٹ ہو گیا. جو آئرنی ہے ساری کہانی کی, بالا صاحب ٹھاکرے کی کہانی کی, ڈیکیڈز انہوں نے اسپینڈ کیے ایک ایسی موومنٹ بنانے میں جو ریوالو کرتی تھی طاقت اسٹرینتھ کے آس پاس, لائلٹی اور لیڈرشپ کے اراؤنڈ. مگر چیلنج ایونچولی ان کی لیگیسی کو کسی باہر سے آنے والے شخص نے نہیں دیا, کسی رائیول نے نہیں دیا. وہ جو چیلنج تھا ان کی لیگیسی کو ان کی اپنی فیملی کے اندر سے سٹارٹ ہوا. جہاں مہاراشٹر کے لوگ بالا صاحب ٹھاکرے کی جگہ تاریخ میں ڈھونڈ رہے تھے, ایک اور سوال اٹھ رہا تھا شیو سینا کے اندر کہ بالا صاحب کے بعد ان کی ایمپائر کو, ان کی موومنٹ کو, ان کی پولیٹیکل پارٹی کو کون چلائے گا. کیونکہ پولیٹیکل لائف کے اندر بال ٹھاکرے اپیئرڈ لارجر دین لائف, لارجر دین شیو سینا اٹ سیلف. جو سپورٹرز تھے اس زمانے میں وہ پارٹی کی بات نہیں کرتے تھے, ہمیشہ بالا صاحب کا نام لیا کرتے تھے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک موومنٹ جو ہے وہ ایک آدمی کی پرسنالٹی کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے, ایونچولی جب وہ آدمی نہیں رہتا تو سب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اب کون آئے گا, اس موومنٹ کو کون چلائے گا. 1990s کے اینڈ ارلی 2000s کے اندر ایک نام انکریزنگلی ایسوسیٹ کیا جانے لگا شیو سینا کے فیوچر کے ساتھ, اور وہ نام تھا راج ٹھاکرے کا. راج ٹھاکرے بالا صاحب کے نیفیو یعنی بھتیجے, کرزمیٹک, کانفیڈنٹ اور ایک انتہائی افیکٹو پبلک اسپیکر. جو آبزرور سے ان کا خیال تھا کہ راج ٹھاکرے کی جو پرسنالٹی ہے وہ انتہائی قریب ہے بالا صاحب کی پرسنالٹی سے, فزیکلی نہیں صرف پولیٹیکلی بھی. اور ان کا جو سٹائل تھا وہ ریپرزینٹ کرتا تھا شیو سینا کی اگریشن کو, ڈائریکٹنس کو. اور یہ راج ٹھاکرے جو تھے وہ کراؤڈ کے سامنے بات کرنے میں انتہائی زیادہ کمفرٹیبل تھے, انتہائی زیادہ کانفیڈنٹ تھے. کئی سالوں یہ جو سکسیشن کا سوال ہے یہ چلتا رہا ود ان شیو سینا رینکس, مگر بال صاحب نے اس کو آنسر کیا انتہائی ڈفرینٹلی. آہستہ آہستہ جو رسپانسبلٹی تھی لیڈرشپ کی, بال صاحب نے اپنے بیٹے ادھو ٹھاکرے کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیا. لائک راج, ادھو ٹھاکرے پروجیکٹڈ اے ویری ڈفرینٹ امیج. وہ زیادہ ریزروڈ ہیں, آرگنائزیشن کو بنانے میں زیادہ کام کرتے ہیں, کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کم کرتے ہیں. مختلف اسٹرینتھس دونوں کی, راج اور ادھو کی ڈفرینٹ اسٹائلز دونوں کا. جیسے جیسے ادھو کے اوپر زیادہ لیڈرشپ کی رسپانسبلٹیز آنا شروع ہو گئی, جو موومنٹ کے اندر اختلاف تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. ایونچولی 2005 میں راج ٹھاکرے لیفٹ شیو سینا. فار ڈیکیڈز موومنٹ کے اندر یونٹی کو پروجیکٹ کیا جاتا تھا. اب جو شیو سینا کے اندر سب سے ریکگنائزیبل نام تھا, انفیکٹ جس کے بارے میں لوگ بات کرتے تھے کہ ایک سکسیسر ہوگا بالا صاحب کے بعد, اس نے ایک نئی پارٹی بنا لی. راج ٹھاکرے کی نئی پولیٹیکل پارٹی کا نام تھا مہاراشٹر نیو نرمن سینا, MNS. اب جو سپورٹر تھے ان کے لیے اب دو پاتھ بن گئے تھے, ایک سائیڈ شیو سینا کی لیڈ بائی ادھو, ایک سائیڈ شیو سینا کی لیڈ بائی راج. اس سے شیو سینا ختم نہیں ہوئی, مگر اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کو ریویل کر دیا کہ ایون ڈیورنگ ہز لائف ٹائم, بالا صاحب کی زندگی کے اندر ہی جو موومنٹ انہوں نے بنائی تھی وہ اب کمپلیٹلی یونائٹڈ نہیں تھی. فائنلی نومبر 2012 وہ دن جس سے ہم نے اس کہانی کو شروع کیا تھا, جس دن ممبئی رک گیا تھا. ڈیکیڈ تک بالا صاحب ٹھاکرے نے جو ممبئی کی امیجنیشن تھی اس کے اوپر راج کیا تھا. اب اچانک 2012 نومبر کے بعد ممبئی نے اپنے آپ کو امیجن کرنا تھا وداؤٹ بالا صاحب ٹھاکرے. ان کی جو موت کی خبر تھی بڑی تیزی سے پھیلی. امیڈیٹلی متوشری کے آس پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, سپورٹرز بھی گیدر ہو گئے, ٹیلی ویژن بھی آ گیا, پولیٹیکل لیڈرز نے اسٹیٹمنٹس ایشو کرنا شروع کر دیں, روڈ بھر گئے, ریلوے اسٹیشن بھر گئے. لگتا تھا کہ پورا شہر سڑکوں کے اوپر آ گیا. لوگوں نے اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کے کوشش کی کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ
تاریخ کو وٹنس کرنا چاہتے تھے, اینڈ آف این ایرا کو وٹنس کرنا چاہتے تھے. آپ ایڈمائر کریں بالا صاحب کو, اپوز کریں ان کو, ایک فیکٹ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ یہ تھا کہ فیو پولیٹیکل فگرز ان ماڈرن انڈیا کوڈ ہیو پروڈیوسڈ اے فیئرویل لائک دس. ایک ایسا کارٹونسٹ جس نے پولیٹیکل سیٹائر سے اسٹارٹ کیا ایک اخبار کے لیے, ون آف دا لارجسٹ پبلک فیونرلز ان دا سٹی آف ممبئی. فائنل میجر آف ہز انفلوئنس, کوئی گورنمنٹ آفس انہوں نے کبھی بھی آکیوپائی نہیں کیا, کبھی الیکشن میں بھی نہیں کھڑے ہوئے, مگر جو کروڑوں لوگ ان کے فیونرل میں شرکت کے لیے آئے تھے وہ سمبلائز پالیٹکس سے کوئی بڑی چیز کو کرتے تھے. ایونچولی ادھو بیکیم دی سینٹرل لیڈر آف شیو سینا. راج ڈھاکرے پہلے ہی اپنا رستہ لے چکے تھے. ایکناتھ شنڈے اور ان کے سپورٹرز بھی شیو سینا سے الگ ہو گئے, پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی, سمبل ڈیوائیڈ ہو گیا, لیگیسی کو تقسیم کر دیا گیا, لیگیسی کا بٹوارا ہو گیا. جنگ انہیریٹنس کے اوپر, جنگ اس بات پہ کہ کون اب ریپرزینٹ کرتا ہے آج 2026 میں دا ریئل شیو سینا, کون ریپرزینٹ کرتا ہے دا ریئل بالا صاحب ٹھاکرے. وہ شہر جس نے بال ٹھاکرے کو بنایا, وہ شہر جس نے بال ٹھاکرے کو سوچ دی, ان کا کاز دیا, وہ شہر جس نے آڈینس دی بال ٹھاکرے کو, وہ شہر جس نے طاقت دی بال ٹھاکرے کو, وہ شہر جو بال ٹھاکرے کے حکم پہ خاموش ہو جاتا تھا, بال ٹھاکرے کے حکم پہ لڑنے کو تیار ہو جاتا تھا, وہ شہر جو ڈرتا تھا بال ٹھاکرے سے, وہ شہر جو ایڈمائر کرتا تھا, وہ شہر آج بھی ڈیبیٹ کر رہا ہے ان کی لیگیسی کو. اگر آپ بال ٹھاکرے کو ایڈمائر کرتے ہیں یا آپ ان کے کرٹک ہیں, ایک بات تو ہے, جب بھی بامبے, ممبئی, مایا نگری کی تاریخ لکھی جائے گی تو بال ٹھاکرے, بالا صاحب ٹھاکرے کا نام ہمیشہ اس کے ساتھ لکھا جائے گا. بہت شکریہ.